الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی واجب الاحترام مخدوم اہل سنت مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نور الہدا انٹرنیشنل کے معزز و محترم ممبران ذمہ داران اور آج کے اس 32ویں سالانہ کورس میں تشریف لانے والے معزز و محترم احباب گرامی، ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم دین اسلام سیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، اور میری سعادت مندی ہے کہ میں ان بزرگ ہستیوں کے بیچ موجود ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے کہ علم کی مجلس دنیا کی تمام مجالس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے۔ جہاں علم پڑھا جاتا ہے، علم سیکھا جاتا ہے، اس علم کی مجلس کو، جیسے علم کو دنیا کی تمام اشیاء پہ تفوق حاصل ہے، برتری حاصل ہے، اعزاز حاصل ہے، جس طریقے کے ساتھ اللہ کریم نے فضیلت کا جو لفظ ہے وہ علم کے ساتھ منسوب کیا ہے، اسی طرح جہاں علم سیکھا جاتا ہے، جہاں علم سکھایا جاتا ہے، تو وہ محفل، وہ مجلس بھی دنیا کی تمام محافل میں اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام جو فرشتے ہیں، تمام بنی نوع انسان پہ جو عظمت عطا کی، قرآن کریم نے اس کی وجہ خود بیان کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا، نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے نام ظاہر کیے، کہا تمہیں بھی کچھ معلوم ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت یہاں پہ نکتہ نقل کیا کہ ہمارے معاشرے میں کسی چیز کا نام آ جانا کوئی علم کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو علم نہیں کہا جاتا کہ اگر کسی چیز کا نام آ گیا
جیسے آپ جانتے ہیں اسم کی تعریف کسی شخص جگہ مخصوص چیز کی نام کو نام کہا جاتا ہے، اسم ناؤن انگریزی میں کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم نے جو کہا اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، لیکن امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ صرف نام نہیں تھے، بلکہ پروردگار نے پوری کائنات کے اندر جو چیز موجود تھی اس کے نام، اس کی حقیقت و ماہیت اور اس کے تمام مدرکات سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ گرامی قدر، اور یاد رکھیے کہ فضیلت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ علم کے ساتھ ہے۔ ہم تمام علوم کو ماننا ہے، یاد رکھیے علم کوئی بھی ہے، آج آئے روز نئے علوم جنم لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی سرچ میں جائیں گے، اگر آپ غور و فکر کریں گے، آپ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم آج تک ایجاد ہو چکے ہیں ان کی بیس اور بنیاد اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو وہ اللہ کی قسم یا تو رب کریم کے پاک کلام قرآن سے ملتی ہے یا رسول اللہ کے فرمان حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس لیے تمام علوم افضل ہے، تمام علوم کو فوقیت حاصل ہے، لیکن ان میں مادر علم جو ہے، ان میں مصدر و ماخذ و منبع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے، اس لیے کہ ان تمام علوم کی بنیاد قرآن سے ہوتی ہے۔ گرامی قدر، آج میرا موضوع بھی علماء اور علم کی فضیلت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کاش ہمارے دل کے اندر علم کی محبت اور خصوصاً علم دین کی محبت آ جائے تو ہم اپنے آقا علیہ السلام کی میراث کو سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ کس طریقے کے ساتھ قرآن و سنت کا علم تمام علوم کی اصل کس طرح ہے، اس کو فضیلت کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی کہ ہمارے ہاں علم حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک سمجھی جاتی ہے، اور وہ 167 ہجری کے اندر دنیا کے سامنے آتی ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ اب ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کوئی عالم ہوتا ہے تو کتب کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا، ریسرچ کی بنیاد پہ اس کو عالم کہا جاتا ہے، تحقیق کی بنیاد پہ اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اب وہ دور کے جس دور کے اندر ابھی کوئی کتاب نہیں آئی، ابھی امام بخاری نے بخاری شریف نہیں لکھی، امام مسلم، امام ترمذی نے اپنی کتب جمع نہیں کی، اس دور میں ابھی سب سے پہلی کتاب 167 ہجری میں موطا امام مالک آ رہی ہے۔ 167 ہجری کو دیکھیے اور اس دور کے علماء کی فہرست کو دیکھیے، علماء سارے کے سارے 167 سے پہلے گزر جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 167 ہجری میں جب کتاب پہلی روئے زمین پہ سامنے لوگوں کے نظر آتی ہے، عالم تو امام اعظم ابو حنیفہ پہلے گزر جاتے ہیں، آپ کے تمام شاگرد جو ہیں اگر آپ ان کی ہسٹریاں نکال کے دیکھیں تو بڑے بڑے علماء فقہاء تو پہلے گزر جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کتاب ہی نہیں آئی تو وہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تو مفسرین کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہ ساری ہستیاں جو اس کتاب کے آنے سے پہلے پڑھ چکی ہیں یا وہ قرآن پڑھ چکی ہیں یا رسول اللہ کا فرمان پڑھ چکی ہیں۔ یہ قرآن کا فیضان ہے، اور آج اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج تک ہم نے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے کہ دنیا کے جتنے علوم نکلتے چلے جائیں گے وہ کسی اور کتاب سے نہیں نکلیں گے، وہ رب کعبہ کی قسم اللہ کے پاک کلام قرآن کریم سے نکلیں گے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے باہر نکلے، آپ کے ایک غلام ہیں جو کتابت بھی کرتے ہیں، کہا لکھو الفاعل مرفون۔ اچھا، بغیر تیاری کے، بغیر کوئی سیشن کے، آج تو سیشن سجا ہے نا، آج تو علم کی کہکشاں سجی ہے جو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے علماء بھی بعض مواقع پہ تشریف لائیں گے، شاہ صاحب کہکشاں سجی ہے، لیکن مولا کائنات چلتے ہوئے اپنے غلام سے کہتے ہیں لکھیے الفاعل مرفوع۔ اب غلام نے لکھ لیا، اب غلام تھے، سوال ہی نہیں کیا حضور کیوں لکھوا رہے ہیں، سر جھکا لیا، مگر جب وقت ملا نہ پوچھا حضور ایک جملہ لکھوایا تھا جس کا بظاہر کوئی معنی بھی سمجھ نہیں آ رہا، الفاعل مرفوع، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ
کچھ عرصے کے بعد فرمایا وہ ایک جملہ لکھوایا تھا، حضور لکھوایا تھا، فرمایا اس کے ساتھ آگے ایک جملہ اٹیچ کرو، والمفعول منصوب۔ حضرات توجہ ہے میری طرف، اور جملہ لکھا لیا والمفعول منصوب، وہ لکھ لیا، پھر وقت گزرتا چلا گیا، مولا کائنات جب بھی وقت ملتا تو جملہ بڑھاتے چلے گئے۔ اب ایک دن اس غلام نے پوچھا حضور اس راز سے پردہ اٹھا دیجئے، یہ ہے کیا؟ فرمایا یہ قرآن سے ایک علم نکال رہا ہوں، ایک وقت آئے گا یہ نحو کا علم پڑھے بغیر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکے گا۔ تو نحوی حضرات کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہے اس کی بنیاد اللہ کا پاک کلام قرآن کریم ہے۔ اچھا، اس میں بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ صرف دنیاوی علوم نہیں ہے، مثلا صرف ہے، نحو ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے یا دوسرے علوم ہیں، وہ صرف وہ علوم بھی نہیں بلکہ سائنسی علوم کی بنیاد بھی اگر نکلی ہے اور پڑھی ہے، اگر سائنسی علوم کی بنیاد بھی کسی کتاب سے رکھی گئی ہے، مستخرج اور مستنبط کر کے سائنس کی بنیاد نکالی گئی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ بھی اللہ کے پاک کلام اور رسول اللہ کی حدیث سے نکالی گئی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، کیمسٹری کے پہلے بانی کون ہیں؟ حضرت جابر بن حیان۔ ہمارے ہاں تو جو آتا ہے اس کے ساتھ احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے نا، کہ مدارس اور مساجد کے لوگ ہمیشہ باادب ہوتے ہیں، ہمارے دور میں تو اگر کوئی ہو تو ہم اس کا احترام سے نام لیتے ہیں۔ یہ جابر بن حیان کون ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، یہ اسی دور کے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن ایک ہی کلاس میں بیٹھنے والے دو طالب علموں میں امام اعظم فقہ حنفی کے امام نظر آتے ہیں تو حضرت جابر بن حیان کیمسٹری کے امام نظر آتے ہیں۔ تو گرامی قدر، آج بھی اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے علوم نکل رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے، تو بات اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ فضیلت، فوقیت، مقام و مرتبہ جو اصل حاصل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور ذلت اور رسوائی بھی ان کے لیے ہوگی جو قرآن کریم سے روگردانی کریں گے۔ تو اس لیے آج کی مجلس اس اعتبار سے بھی بڑی معتبر ہے کہ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک اور دنیا میں کامیابی اور اخروی کامیابی کا راز بھی اگر کسی کے اندر پنہاں ہے تو وہ دینی علوم کے اندر پنہاں ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیاوی علوم کا بھی انکار نہیں، جتنے بھی سائنسی علوم آ رہے ہیں، ایجاد ہو رہے ہیں، یا آج یہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ مت سوچئے گا کہ اگر دنیاوی تعلیم کوئی حاصل کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، نہیں، یاد رکھیے اس کی تعبیرات اور تشریحات بھی خود رسول کریم نے فرمائی ہیں، اس کی طرف اشارہ بھی رسول اللہ کی احادیث سے ملتا ہے، مختلف علوم و فنون سکھانے کا حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے۔ تو اگر دنیاوی علوم سے بھی ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، تو اس اعتبار سے سمجھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت اور عظمت ہمارے سامنے خود اجاگر فرمائی ہے۔ گرامی قدر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ کرام میں بھی اگر کسی کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے تو وہ کون سا علم ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قرآنی علوم ہے، وہ قرآن سب سے پہلے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ، یثرب نام پہلا تھا، تشریف لائے، وہاں پہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بڑی ان کی تاریخ ہے دونوں قبائل کی۔ اچھا، ان کے ہاں میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے، ایک جگہ میلہ منعقد ہوا تو اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں مفاخرت کا اعلان کر رہے تھے۔ اوس نے کہا کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں کہ تم بہت آگے ہو یا ہم آگے ہیں۔ خزرج نے کہا ٹھیک ہے، میدان جم گیا، لوگ بیٹھ گئے۔ اب ذرا ان کے میلوں کا انداز لگائیے کہ کس طریقے کے ساتھ وہ لوگ میلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس 4 لوگ ہیں، تم خزرج میں سے ان 4 کے مقابلے 4 بندے لے آؤ، اگر ہمارے لوگ اعلیٰ اور ارفع ہوئے تو ہم جیت گئے، اگر تمہارے لوگ اعلیٰ اور ارفع ہوئے تو تم جیت گئے۔
جی بتائیں کون لوگ ہیں؟ اب ذرا اس روایت کو بڑا سنیے، مدارج النبوہ اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ صحابہ کے اندر بھی جو فضیلت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ آج ہمارے معیارات نئے نئے بن رہے ہیں، ہم خود کریٹ کر رہے ہیں، مگر یہ معیارات قابل عمل نہیں ہونے چاہیے۔ معیار وہ ہونا چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام نے مقرر کیا ہے، یا نبی کے علیہ السلام کے غلاموں نے مقرر کیا ہے۔ اب اوس کے لوگوں نے کہا ہمارے 4 لوگ، پہلا نمبر کہنے لگے ہم میں سے پہلا شخص سعد بن معاذ ہے، حضور علیہ السلام کا صحابی، حضور کے غلام حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ اور اوس نے کہا کہ ان جیسا کوئی بابرکت بندہ لاؤ، ان جیسی کوئی جو ہے روح، پاکیزہ روح لاؤ، جن کو مقام و مرتبہ یہ ملا کہ جب فوت ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اللہ کے 70,000 فرشتوں نے حضرت سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے، اب جن کو یہ عظمت ملی ہو حضرت سعد بن معاذ، اور دوسرا اعزاز یہ ہے حضرت سعد بن معاذ کا، اگر میں بتاتا چلوں تو ان صحابہ کرام کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ بات تھوڑی طویل ہے، لیکن جب رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ دین کے حوالے سے آپ ایمان افروز ایک انشاءاللہ بات سننے کو ملے گی۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی نا، جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون فوت ہوا ہے؟ کیا جبریل نہیں جانتے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام سعد فوت ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب ان کی روح پہلے آسمان پہ پہنچی تو اللہ کا عرش کانپ رہا تھا، خوشی سے جھوم رہا تھا کہ ایک ایسی پاکیزہ روح آ رہی ہے، ایک ایسی شخصیت آ رہی ہے۔ اوس والوں نے کہا او خزرج والو، کوئی سعد بن معاذ جیسا تمہارے سامنے ہے تو لاؤ، تمہارے پاس کوئی سعد بن معاذ جیسا ہے؟ اب ججز بیٹھے ہیں کرسیوں پہ، فیصلہ ہو رہا ہے، میلا، ہاں بھی دوسرا بندہ لاؤ۔ اوس والوں نے کہا پہلے اپنے 4 ہم مکمل کریں گے۔ اب دوسرے بندے کا نام اوس والوں نے لیا کہ دوسری ہستی حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں۔ حضرت خزیمہ ہیں، کہا ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات رسول کریم کی زبان اطہر سے سنی اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جاں گزین کر لیا، اور عشق میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کی اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خزیمہ کی مشہور روایت، بہت ساری روایات ہیں کہ گزر رہے تھے منڈی سے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور گفتگو یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رسول کریم نے ایک شخص سے گھوڑے کا یا بعض روایات میں اونٹ کا ہے سودا کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ سودا ہونے کے بعد چونکہ حضور علیہ السلام چہل قدمی کے لیے نکلے تھے، کوئی باقاعدہ سوداگری کے لیے نہیں نکلے تھے، تو کہا میں گھر سے تھوڑے پیسے لے آؤں، آپ کو پیسے دے دوں اور اپنی سواری لے لوں۔ اب جب واپس حضور تشریف لائے تو وہ زیادہ قیمت پہ بیچ چکا تھا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ گواہ پیش کریں، آپ کی شریعت کے اندر بھی حکم ہے کہ گواہ لایا جاتا ہے، آپ گواہ لائیں، میں مان جاؤں گا۔ تو حضرت خزیمہ گزر رہے تھے، سن لیا، تو گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں۔ حضور نے بعد میں فرمایا خزیمہ اب بات تو مان لی گئی کیونکہ ایک گواہ کی ضرورت تھی۔ حضور نے فرمایا خزیمہ جب میں سودا کر رہا تھا، جب بات طے ہو رہی تھی اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے، اور آپ نے بغیر دیکھے بغیر سنے میری بات پہ آمین کہہ دیا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو بغیر دیکھے بغیر سنے آپ کے کہنے پہ اللہ کو بھی ایک مان لیا تھا۔ اگر ایک گھوڑا نہیں 1000 گھوڑے بھی ہوتے تو میں آپ کی زبان پہ لبیک کہتے ہوئے میں گواہی دے دیتا۔ تو حضور نے فرمایا لوگو آج کے بعد میرے خزیمہ ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اوس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس خزیمہ ہے، اگر خزیمہ جیسی روح تمہارے پاس ہے خزرج والو تو لے آؤ۔ اچھا دو نام، بڑے نام آ گئے۔ اوس والوں نے کہا تیسرا نام ہمارے پاس ہے حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ، بڑی فوائد، بڑے فضائل کے ہیں، بڑی ان کی عظمتیں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اوس والے اپنے تیسرے بندے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کہا ان کی بہت سی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس غلام کو شہید ہونے کے بعد اللہ کے فرشتے آسمان پہ لے گئے اور وہاں پہ غسل دیا۔ اب آپ سب لوگوں نے یہ حدیث تو 12 سنی ہوگی
میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے کے ساتھ فرشتوں نے کیوں غسل دیا، کہ غسل جنابت رہ گیا تھا، جہاد کے شوق میں آگے بڑھ گئے تھے، مگر مصطفیٰ کی غلامی کے باعث عشق رسول اس قدر راسخ تھا کہ اللہ بھی جانتا، رسول کریم بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ محبت میں آگے بڑھ گیا تھا۔ تو جب شہید ہوئے، اب غسل دنیا کا تقاضا تھا، غسل تو کرنا تھا نا، تو فرشتے آسمان پہ لے گئے اور وہاں پہ آسمانی جنت کے پانی کے ساتھ غسل کروا دیا۔ اب اوس والے کہتے ہیں لوگو حنظلہ جیسا کوئی ہے تو لے آؤ۔ چوتھا بندہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عاصم کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے جاسوسوں کے سردار ہے۔ اتنی جاسوسیاں کی، یہ انٹیلیجنس ہوتی ہیں نا، اس کا باقاعدہ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ جو محکمہ ہے وہ قائم ہوا، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے دور مبارک سے یہ کام تھا۔ اب یہ پکڑے گئے، یہ اتنے باہمت اور عشق رسول میں بڑھنے والے تھے، رسول کریم کی ذات کے ساتھ حضرت عاصم کا اتنا تعلق تھا، اتنی محبت تھی، عشق اور وارفتگی میں اس انداز تک تھے۔ اچھا، بڑے طاقتور تھے، بڑی تاریخ ہے۔ امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر حضرت عاصم کے بارے میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں۔ اب جب پکڑے گئے نا، یہودیوں نے پکڑ لیا اور اپنے شہنشاہ کو بتایا کہ پکڑ تو لیا ہے لیکن پکڑا نہیں جاتا، اتنے مضبوط آدمی ہیں، ہمارے کئی لوگ پکڑنے کے لیے بڑی دیر تک حربے کرتے رہے، مگر اللہ کے نبی کا یہ غلام ہم سے پکڑا نہیں جا رہا، اور کئی لوگوں کو واسر جہنم بھی کر چکا ہے۔ تو ان کے شہنشاہ نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، مجھے دکھانا ہے کیسا ہے نبی کا غلام اور دیوانہ، حضور کا عاشق کیسا ہے کہ جو پکڑا نہیں جاتا، میری فوج کے کتنے لوگ پکڑ رہے ہیں، پکڑنے میں نہیں آ رہا، مجھے دکھاؤ۔ اب دکھائے گئے۔ اب یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہماری صفوں کی صفیں الٹانے والا، ہماری جاسوسیاں کر کے مسلمانوں کو ہمارے لیے جہاد پہ ابھارنے والا یہ شخص ہے جس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا حضرات، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی کو قتل کر کے معاذ اللہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ایک ایک ٹکڑا کر کے نشان عبرت ہم بنائیں گے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اوس نے اعلان کیا کہ لوگوں، ہمارے عاصم کی شان یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، تو اللہ نے آسمان سے شہد کی مکھی کو نازل کیا کہ جا میرے عاصم کے جسم کی حفاظت کے لیے مامور ہو جا۔ ہزارہا مکھیاں آئیں اور حضرت عاصم کے بدن پہ بیٹھ گئیں۔ اب جو یہودی آگے بڑھتا ہے حملہ کر دیتی ہیں، جو ارادہ بھی کرتا ہے تو وہ مکھیاں نبی کے غلام کے بدن کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اوس والوں نے کہا لوگو یہ بتاؤ کوئی تمہارے پاس عاصم بن ثابت جیسا بھی غلام محمد موجود ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے جلیل القدر چار لوگوں کے تعارف کے بعد کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میلہ لوٹ لیتے، کہہ دیا جاتا کہ جہاں حضرت حنظلہ آ گئے، جہاں حضرت سعد بن معاذ آ گئے، جہاں حضرت عاصم آ گئے، اور جہاں پہ حضرت خزیمہ آ گئے، ایسی ہستیاں آ گئیں جن کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایسی وارفتگی ہے، اس کے بعد تو کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو منصفین ہیں، ججز ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں خزرج والے تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، میری بات کا رزلٹ اسی پہ ہے، توجہ سے سننا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے پورے کا پورا قرآن رسول اللہ سے پڑھا ہے۔ کہا کون؟ کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا رب کعبہ کی قسم، ہمارے خزرج کے اندر ایک شخصیت ایسی ہے جس نے نبی کریم سے قرآن پڑھا ہے، حضور سے بیٹھ کر قرآن سیکھا ہے، اور اس انداز سے سیکھا ہے کہ میرے حضور نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، تلاوت کے لیے بلایا جائے گا تو میرے ابی بن کعب کو بلایا جائے گا۔ ابھی ایک بندے کا ذکر سنا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا ہے، رسول کریم سے سیکھا ہے۔ اب ججز نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ تمہارے چار ایک طرف ان کے اعزازات اپنے مقام پہ، ان کی عظمتیں، ان کی فوقیتیں اپنے مقام پہ برحق ہیں، لیکن قرآن والے کو رب نے عزت عطا فرما دی ہے، لہذا خزرج والو تم جیت گئے ہو۔ محدثین نے اس روایت کو جہاں بھی نقل کیا کہا دیکھو، جہاں ایک طرف عشق رسول ہے، آج ہم اہل سنت و جماعت میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج مجھے بتا رہے تھے برادر محمد علی عابد صاحب
کہ ماشاءاللہ اس ادارے نے ممتاز مع شرف سپرلیٹو ڈگری A+ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، طلباء نے اس انداز سے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوریاں ہیں دین اسلام کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے، رسول اللہ کی حدیث کے حوالے سے۔ اب معیارات اپنے نہیں بنانے، معیارات صحابہ کے دیکھنے ہیں، حضور کے غلاموں کے دیکھنے ہیں، کہ جہاں بڑے بڑے اعزازات ہیں، بڑے بڑے اکرام ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن جہاں رب کا قرآن آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ قرآن پڑھنے والے کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو گرامی قدر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ قرآن کریم اور دینی علوم سے آج حیرت کی بات ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ آج جہاں پہ بھی حملہ ہوتا ہے دینی اقدار پہ حملہ ہوتا ہے، دینی علوم پڑھنے والوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ ہارڈورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے پڑھنے میں اکثر پچھلے دنوں بھی ایک ڈیبیٹ میں شریک تھا دوستوں کے اندر۔ تو یاد رکھیے، جب رسول کریم نے، رسول کائنات نے فضیلت علم دین کو عطا کی ہے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر پاکستان بر صغیر اگر کسی جگہ میں کامیاب ہے تو قرآن و سنت میں کامیاب ہے، جہاں ایک سے بڑھ کر ایک مفسر قرآن ملے گا، ایک سے بڑھ کر ایک رسول اللہ کا فرمان لکھنے والا ملے گا۔ اور اگر ہم فیل ہیں تو کس میں فیل ہیں؟ ہم معاشرت میں فیل ہیں، ہماری معیشت تباہ ہے، ہماری اکانومی تباہ ہے، ہماری سسٹم، پولیٹیکل سیاسی سسٹم ختم ہے، ہماری ساری دنیاوی مسائل بھی ہم سوئی تک نہیں بنا سکے، لیکن لکھنے پہ آئے تو ہم سورۃ الکوثر کے اوپر 20 جلدیں بھی لکھ چکے ہیں۔ اگر کوئی مضبوط ہے تو قرآن و سنت کا ادارہ مضبوط ہے۔ میں جہاں رہتا تھا نا، جہاں رہتا ہوں اب بھی، میرے گھر کے ساتھ ایگریکلچر یونیورسٹی کا گیٹ ہے۔ ایگریکلچر میں جائیں، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، آپ گئے ہوں گے، سب نے دیکھی ہوگی، تو وہاں پہ جائیں، کماد ہے، اس کی ایک گنے کے ساتھ ریسرچ پیپر لٹکا ہوا ہے، سائنٹسٹ آتے ہیں، سائنس ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈلی ہے یہ پتلی کیوں ہو گئی۔ اچھا، باجرہ جو ہے یہ اس کا رنگ کیوں چینج ہو گیا۔ اچھا، برسیم جو ہے اس کو خراب، یہ بخلاق کے شکار کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، مکئی جو ہے اس کا دانہ کمزور کیوں پڑ رہا ہے۔ ہاں ضرور ریسرچ کرو، مگر رب کعبہ کی قسم ہے، یہ کام اگر کوئی فری میں کر رہا ہے، کوئی مفت کے اندر کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے نبی کا دین کا وارث عالم دین کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی بخشی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دین دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی دیتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ترقی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے صبح کی، من اصبح، جس بندے نے صبح کی اور دین کا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک مسئلہ سیکھا، تو اس کو اللہ کریم 100 رکعات نماز نفل سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے صبح کی اور ایک باب سیکھا، ایک چیپٹر سیکھا، دین کا ایک چیپٹر سیکھ لیا، تو فرمایا گویا اس نے 1000 رکعات نفل سے بھی زیادہ عبادت کی ہے۔ آج ہمارے اندر منتیں مانی جاتی ہیں، ضرور ماننی چاہیے، کبھی علم کی بھی منت مانے نا، کہ مجھے اگر میرا یہ کام ہو جائے میں دین اسلام کے لیے یہ کام کروں گا۔ نہیں، یاد رکھنا، ہمیشہ منت نظر اس جگہ پہ مانو جہاں پہ زیادہ اجر و ثواب ہو۔ اب ایک طالب علم جہاں پہ ایک مسئلہ سیکھتا ہے، ایک فقیہ بیٹھ کے جہاں جستجو کرتا ہے، تتبع کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو پروردگار اس ایک مسئلے میں جستجو پر اس کو ایک رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد کے استاد ہیں، شاگرد ہیں۔ امام محمد استاد ہیں، امام شافعی شاگرد ہیں، اور امام محمد اور امام شافعی دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان دونوں کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی امام محمد کو ملنے کے لیے گئے، امام محمد کے جو اس درویش تھے انہوں نے کھانا رکھا، اور امام محمد گھر میں عبادت میں مصروف ہیں، مطالعہ میں مصروف ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ادھر انہوں نے ایک کتاب کھولی، ایک مسئلے پہ اٹکے، تو ادھر جو ہیں امام شافعی جو شاگرد ہیں وہ لائبریری میں آئے
کھڑے کھڑے ایک کتاب کھولی، مسئلے میں اٹکے، اب کھانا رکھ دیا گیا، ادھر اپنے گھر میں استاد مسئلے پہ اٹکا ہے، ادھر لائبریری میں شاگرد مسئلے پہ اٹکا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، شاگرد کو استاد کا خیال آیا اور استاد کو شاگرد کا خیال آیا۔ امام محمد گھر سے باہر نکلے، حجرے میں آئے، دیکھا جیسے خود تہجد کا وقت ہو چکا ہے، دیکھا کہ جیسے خود مسئلے میں اٹکے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، ویسے ہی آپ کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، گرامی قدر، فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ میرے مہمان آئے ہیں تو میں مہمان کی تعظیم و تکریم بجا لاؤں، لیکن مطالعے میں اس قدر منہمک ہو گیا کہ آپ کی تعظیم کا خیال نہ رہا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جیسے کا جیسا کھانا آیا تھا ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ آپ کو کس چیز نے روکا؟ کہا حضور جس چیز نے آپ کو کھانا کھانے سے روکا تھا اس چیز نے مجھے بھی کھانا کھانے سے روک لیا ہے۔ اس لیول کا ان کے اندر دین اسلام میں تتبع کا شوق تھا، اس لیول کی ان کے اندر جستجو تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے 2 اونٹنیاں رکھی ہوئی تھی، کبھی ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کی۔ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کہا صرف اس لیے رکھی ہیں کہ جناب اس لیے صرف رکھی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ کی حدیث لینے جاؤں گا تو ان 2 اونٹنیوں پہ سفر کر کے جاؤں گا۔ اور ان لوگوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس قدر، میں حیران ہوتا ہوں جب اکابرین کی پڑھتا ہوں۔ اور آج ہم، یاد رکھو حضرات، دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جس دور میں جو ترقی ہوئی ہے وہ کس کی بدولت ہوئی ہے؟ دین اسلام کی بدولت ہوئی ہے۔ اور آج یہاں پہ اتنے بڑی تعداد میں اتنے بڑی لوگوں کی آمد دیکھ کر مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہجوم کیوں ہے اتنا شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ یہی وراثت ہے جو شاہ صاحب تقسیم کر رہے ہیں اور اپنے مریدوں کو، متعلقین کو کی تربیت اس منہج پہ کی ہے کہ ہاں دنیاوی ترقی بڑی ضروری ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی کسی چیز میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا اللہ کا پاک کلام ہے، قرآن کریم ہے، اس کی ترویج سے آگے بڑھ۔ گرامی قدر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا گرامی قدر، ہمارے بزرگوں نے کس مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ علم حاصل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کتنی فضیلتیں بخشیں، اس لیے نہیں بخشیں بلکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اور جو بھی اس علم سے منسلک ہوتا ہے، میں ابھی حفظ کر رہا تھا اور حفظ کے بعد ہمیں بزرگوں نے، اساتذہ نے بتایا، بلکہ حفظ کے بعد درس نظامی شروع کر دی تھی کہ استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ تو چلیں ان کی قبر انور پہ، وہاں پہ لوگ ٹولیاں حفاظ کی جا رہی ہیں، 40 دن تک قرآن پڑھا جاتا رہا۔ آپ یقین مانیے میں اس موقع پہ موجود تھا، پیل پدھراڑ ان کے گاؤں میں گئے، جنگل کا سامان ہے، مگر لوگوں نے بتایا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے استاذ العرب والعجم بیٹھ کے لوگوں کو دین کا علم پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، کبھی ان بزرگوں کے پاس جائیں جنہوں نے یہ کون ہستی ہیں؟ استاذ العرب والعجم، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے ہیرے تو عطا محمد بنا کے بھیجتا ہے، ہم تو صرف پالش کر رہے ہیں۔ اللہ یا زندہ باد۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں پتھروں کے اندر ان کا گھر ہے، پتھر کی چٹانیں تھیں، ہمارے بزرگوں نے بتایا۔ اور میں اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے، ابھی بالکل چھوٹے تھے، غالباً 98 غالباً مجھے یاد پڑتا ہے یا 99 تھا، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لائے، بڑی بڑی ہستیاں وہاں پہ تشریف لائیں۔ بھئی سوال یہ ہے کہ ان پتھر کی چٹانوں کے اندر کیا لینے کے لیے وہ لوگ آئے؟ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے کہ آج میں آپ کی اتنی تعداد میں یہاں تشریف آوری دیکھ کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جہاں پہ کوئی ایک مرد خلیق بیٹھا ہو، رسول اللہ کا وارث بیٹھا ہو، وہ جنگل ہو یا شہر کا کونا ہو، اللہ کے فضل سے پرستار اور علم کے متلاشی لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کیسے علم حاصل کیا، حیرت کی بات ہوتی ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، امام غزالی کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں، امام غزالی کے فلسفے کو نکالا جائے، حکمت کو نکالا جائے تو ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں۔ اور علم کیسے حاصل کیا؟ اور آج جب کوئی مدرسے میں داخل ہوتا ہے نا، وہ پوچھتا ہے کھانا ہے، رہائش ہے، بجلی کے علاوہ الٹرنیٹیولی سولر کا سسٹم موجود ہے، فلاں چیز موجود ہے، لیکن پرانے زمانے میں لوگ کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ امام غزالی ایک محدث کے پاس گئے کہ کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں، چاہتا ہوں آپ سے سما کروں، لکھوں۔ انہوں نے کہا وقت نہیں ہے۔ اب جملہ بڑا غور طلب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ابھی طالب علم میں کہتے ہیں استاد جی آپ اپنا شیڈول مجھے بتا دیجئے، ٹائم میں بیچ میں نکال لوں گا۔ الٹ ہو گیا نا کام، اب ٹائم تو استاد نے دینا ہے نا، پڑھانا استاد نے ہے، لیکن طالب علم کے اندر صداقت دیکھیے، علم کی محبت اور چاشنی کا عالم یہ ہے کہ شاگرد کہہ رہا ہے استاد جی اپنا شیڈول بتائیے، ٹائم ہم بنا لیں گے۔ کہا صبح اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نماز فجر پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، درس حدیث شروع ہوتا ہے، زور تک چلا جاتا ہے، کھانا کھاتا ہوں، زور پڑھتا ہوں، کیلولہ کرتا ہوں، پھر کلاس آ جاتی ہے، پڑھاتا ہوں، نماز عصر پڑھتا ہوں، بادشاہ کے ہاں ایک مجلس علم لگتی ہے، وہاں پہ جاتا ہوں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، دنیاوی امور کے، بادشاہ کے بیٹے بیٹھتے ہیں، وہاں پڑھاتا ہوں، پھر واپس گھوڑے پہ آتا ہوں، نماز مغرب پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، کلاس پڑھاتا ہوں، پھر عشاء پڑھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، تھوڑی دیر سوتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ اب ذرا ذوق ہو نا، جو شمع از پہ علم باید گداخ، کہ بے علم نہ تواں خدارا شناخ، کہ جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، علم کی تلاش کی جستجو ہوتی ہے، تتبع ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ خود راستے بھی نکال لیتے ہیں، اور علم کے لیے جناب صبح اٹھ کے آپ ہی جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے جناب پہنچ جاتے ہیں۔ آج میں صبح جناب 4 بجے میری آنکھ کھل گئی کہ بڑے عرصے کے بعد شاہ صاحب ایسے کریم ہیں، بڑا کو پرانا تعلق تھا، اور میں انتہائی نالائق اور نکما آدمی ہوں، لیکن شاہ صاحب اتنے کریم ہیں کہ وہ میں حیران ہوں، پتہ نہیں ہے مجھے یاد کیسے کر لیا۔ اب میرے بہت جاننے والے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو جن سے 5-5 7 سال پہلے کی ملاقاتیں ہیں، لیکن یہ شاہ صاحب کی کریمانہ محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں 4 بجے اٹھا، جب میں اٹھا تو آپ بھی تو 4 بجے اٹھیں گے نا یار، آپ آئیں گے نا یار، علم کی جستجو آپ کو کھینچ کر لائے گی نا، تو انہی اسلاف کی یاد تازہ ہوگی جب آئیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام غزالی نے کہا حضور ٹائم مل گیا مجھے۔ اب استاد پڑھانے والے سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، شاگرد کیا کہہ رہے ہیں ٹائم مل گیا۔ کہا کیسے؟ کہا حضور جب آپ گھوڑے پہ بادشاہ کے محل میں جائیں گے نا مجلس علم کی صدارت کرنے، تو میں ساتھ ساتھ بھاگتا چلا جاؤں گا اور حدیث پڑھتا چلا جاؤں گا۔ آپ محل تشریف لے جائیں گے، ان کے مسائل کو حل کریں گے، جب واپس آئیں گے دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے، گھوڑا جتنا دوڑے گا محمد غزالی بھی اتنا دوڑے گا، منزل پہ پہنچیں گے، تب تک یہ دونوں آتے اور جاتے ہوئے میں علم حاصل کرتا جاؤں گا۔ اور جن لوگوں نے امام غزالی کی سماعتیں پڑھی ہے انہوں نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ امام غزالی وقت کا امام جس نے دنیا کو بہت بڑی عزت اور رونقیں بخشی ہیں، گھوڑے کے ساتھ دوڑنا کوئی آسان ہے؟ اور پھر شاہی گھوڑا جس کو ملا ہوا ہو، امام غزالی کے پاس جو گھوڑا تھا وہ شاہی گھوڑا تھا، کئی مرتبہ گرتے ہیں زمین پہ، کتاب بھی سامنے کھلی ہوئی ہے، اٹھتے ہیں پھر ساتھ دوڑتے ہیں۔ جب اتنی مشکل سے علم حاصل کیا ہو پھر وہ بندہ عام نہیں، پھر دنیا کا امام بن کر ابھرتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک بھوت سوار ہے جدید تعلیم کا۔ میں خود یونیورسٹی پڑھا ہوں، انکار نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن اپنے بزرگوں سے تو پوچھئے کہ ہماری جو میراث چھپی ہے وہ کہاں پہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یورپ گئے نا تو انہیں ایک درویش نے، فقیر نے، حکیم صاحب نے خط لکھا کہ جی میرا ایک مدرسہ تھا اس کو بدل دوں، سکول بنا دوں، مدرسے سے ختم کر دوں۔ تو اقبال نے جواب لکھا، ایک شعر اس میں لکھا کہ میں از میں خانہ مغرب چشیدم، بجانے من درد سر خریدم، نشستم بنکویان فرنگی ازاں بے سود تر روز ندیدم۔ توجہ کیجئے گا، اقبال نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حکیم کو لکھا کہ ہاں میں مغرب میں بڑی بڑی مجلس علم میں بیٹھا ہوں، لیکن یاد رکھو درد سر کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا۔
نشستم بنکویان فرنگی ازاں بے سود تر روز ندیدم، میں بڑے بڑے فرنگ کے اسکالرز کے ساتھ بیٹھا ہوں، کہا مجھے جو لذت ملی تھی وہ مجدد الف ثانی کی لحد پہ ملی تھی، مجھے جو علم ملا تھا وہ ان صوفیاء کے پاس ملا تھا۔ تو گرامی قدر یاد رکھیے وہ بھی علم ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، وہ بھی علم ہے، لیکن ہمارا اصل علم قرآن ہے، ہمارا اصل علم وہ ہے جو آپ کو سعید الحسن شاہ صاحب پڑھائیں گے، ہمارا اصل علم وہ ہے جو علماء کی مجالس میں بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور کے پاس بیٹھے ہیں، جبریل امی آئے وہی لے کر، جاتے جاتے ایک خبر بھی دے گئے کہ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں۔ حضور نے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ، یہ سامنے والا بندہ جو ہے نا اس کا مرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے اس بندے کو بتا دیا کہ جی تمہاری چند گھڑیاں باقی ہیں، ابھی جبریل مجھے بتا کے گئے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے لمحوں کے اندر جو میرے باقی ہیں وہ عمل بتائیے جس کا ثواب سب سے، بولیے سب سے زیادہ۔ اب متوقع طور پر صدقہ بھی حضور فرما سکتے تھے، والدین کی خدمت بھی کر لیں، مسجد ہے مسجد کی صفائی کر لیں، اور رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹھنا کوئی عام اعزاز ہے، ایک نگاہ سے بندہ صحابی بن جاتا ہے، دنیا و ما فیہا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی۔ تو ایک لمحہ بیٹھنا جس بارگاہ میں اتنا عظمت والا ہے، تو حضور یہ بھی فرما سکتے تھے میری خدمت میں بیٹھے رہو، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا علم حاصل کرو، کیا کرو؟ فرمایا سب سے زیادہ ان لمحوں میں جو نیکی تمہیں ثواب عطا کرے گی نا، وہ سب سے زیادہ جو تمہیں اجر ملے گا وہ کسی اور نیکی میں نہیں بلکہ علم کی تحصیل میں ملے گا۔ تو گرامی قدر اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی وقت بھی اللہ کے نزدیک بھی وہ ہے کہ جس قیمتی وقت کے اندر ہم علم حاصل کرتے ہیں، سب سے قیمتی سفر بھی وہ ہے کہ جس سفر میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں، سب سے زندگی کا قیمتی سرمایہ وہی لمحات ہیں جن کے اندر ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو گرامی قدر دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اور حضرت ابو القاسم فرشتہ کی کتاب ہے تاریخ فرشتہ، انہوں نے علم کی فضیلت لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص علم کی تحصیل یا طالب علم کی مدد کرتا ہے اور کوئی نیت کوئی منت مان کے رکھتا ہے تو کسی اور کی منت پوری ہو نہ ہو اس کی منت ضرور پوری ہوگی۔ میں واقعہ نقل کیا سبکتگین بادشاہ کا، ہماری فارسی کی کتب میں ہم نے پڑھا، سبکتگین بادشاہ کے واقعات ہم نے پڑھے۔ ابو القاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ سبکتگین ثانی جو تھا نا، سبکتگین اول کا، یہ تاریخ میں ایسے بہت سے نام آئے ہیں، جیسے عباسی خلفاء کو دیکھ لیں، ایک نام پہ بہت سارے حاکم، بہت سارے شہنشاہ، بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں۔ تو یہ جو سبکتگین ثانی تھا نا، علم کی فضیلت کے باب میں ابو القاسم لکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر 3 سوالات ہمیشہ اٹکتے رہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میرا باپ سبکتگین اول ہے یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا باپ سبکتگین اول نہیں بلکہ تمہارے باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو کسی سے لے کر انہوں نے تمہیں پالا ہے، لے پالا کو تم۔ اب کچھ کہتے تھے نہیں تمہارے والد صاحب سبکتگین اول ہیں۔ اب یہ کنفیوژن تھی، علماء کے پاس جاتا، درویشوں کے پاس جاتا، فقراء کے پاس جاتا، صدقے کرتا کہ کاش میرے اس سوال کا جواب کوئی حل کر دے، لیکن نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ نہیں۔ اب علماء کے پاس جاتا، دلیلیں مانگتا، لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، مطمئن نہ ہوتا۔ کئی مرتبہ پوچھا بھی، سمجھ بھی آئی، لیکن بعض اوقات بندہ انجانے میں یا جان بوجھ کر سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور تیسرا یہ چاہتا تھا کہ کاش کوئی مجھے بتا دے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں کہ میری آخرت کیسی ہوگی، کیا میں دوزخی ہوں گا یا جنتی ہوں گا۔ اب یہ 3 سوال ہمیشہ اٹکتے رہے اس کے دماغ میں، اور وہ بڑی محنت کرتا رہا کہ کاش کوئی فقیر، کوئی اللہ والا، کوئی نیک بندہ جو ہے نا میری آ کے خدمت کر دے، مجھے آ کے بتا دے، لیکن کسی نے نہ بتایا۔ ایک دن گزر رہا تھا، دیکھتا ہے کہ ایک طالب علم ایک زرگر کی دکان کے سامنے کتاب لے کر کھڑا ہے۔ وہ زرگر کی دکان کی روشنی میں ایک عبارت دیکھتا ہے، پھر اندھیرے میں جا کر اس کو یاد کرتا ہے، پھر دوبارہ وہی طالب علم آگے بڑھتا ہے اور وہ عبارت دیکھتا ہے،
اچھے طریقے سے سمجھی، پھر اندھیرے میں آ کر اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر سبکتگین ثانی نے دیکھا، اس نے غلاموں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا حضور یہ طالب علم ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے یہ وہاں سے روشنی دیکھتا ہے، اور روشنی دیکھنے کے بعد یہ پھر سائیڈ پہ آ کے یاد کرتا ہے، پھر روشنی سے پھر اگلا پیرا دیکھتا ہے، جملہ دیکھتا ہے، پھر اندھیرے میں یاد کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے چراغ، اس کو سرکاری چراغ بھی دے دو، اس کے اندر ڈالنے کے لیے تیل بھی سرکاری خزانے سے اعلان کر دو، اور جب تک یہ پڑھ رہا ہے نا اس کے اخراجات ایکسپنسز جو ہیں وہ بھی اس کو سرکاری خزانے سے دیے جائیں۔ بادشاہ یہ فیصلہ کر کے گزر گیا، گھر پہنچا، سو گیا۔ جب سویا قسمت جاگ اٹھی، مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور کی ایک صفت ہے جامع الکلم، کلام کم کرتے ہیں مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں کتنے سوال تھے، بولیے کتنے سوال تھے؟ اب حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عربی سے ذوق رکھنے والے حضرات، ایک جملہ حضور نے کہا، یبن سبکتگین اسعدک اللہ فی الدارین کما عززت ورثتی۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا سبکتگین کو، اور حضور کا یہ جملہ دعا پہ بھی مشتمل ہے، لیکن اس جملے کے اندر حضور نے تینوں سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ حضور نے کہا یبن سبکتگین۔ اب جس کو حضور کہہ دیں کہ اے سبکتگین کے بیٹے، کوئی کنفیوژن باقی رہ گئی؟ کوئی خیال باقی رہ گیا؟ حضور نے کہہ دیا یبن سبکتگین، اے سبکتگین کے بیٹے، اسعدک اللہ فی الدارین، اللہ تیرے دونوں جہانوں کو مالا مال کر دے۔ کہا رب کعبہ کی قسم، دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا۔ اور پھر تیسرا سوال تھا نا کہ میری آخرت کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا اسعدک اللہ فی الدارین، دنیا میں بھی کامیابی کی سرٹیفکیٹ عنایت فرما دی، آخرت کی۔ اور تیسرا یہ تھا کہ علماء وارث ہیں کہ نہیں؟ کہا کما عززت ورثتی، جیسے تو نے میرے وارث کو عزت دی، اللہ تمہیں دونوں عزت جہانوں میں عزتیں دے۔ ایک جملے کے اندر حضور نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے۔ اچھا، واقعہ لکھنے کے بعد جو ایک کنکلوژن ہے، جو جملہ بڑا کمال کا ہے، جو ہمارے لیے ایک راہیں کھولتا ہے۔ آج یار لوگ صدقہ کرتے ہیں نا، وہ احسان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کیا۔ نہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آپ کے پیسے کو قبول کر لیا گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی دولت اس گئے گزرے دور میں، جب آج ورلڈ بینک کی شرائط آئی ہے نا، میرا موضوع نہیں ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج انسانیت اور اسلام کو کچلنے کے لیے آپ کو جو ہے پوری دنیا متحد ہو چکی ہے، لیکن کس طریقے کے ساتھ، وہ کون سی ذات ہے جو دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اقدامات کر رہی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، وہ مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، کیا لکھا؟ کہا کہ جب تمہارا دنیا میں کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو، اگر وہ مسئلہ حل ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا؟ وہ دین اسلام کو جو شخص کندھا دے گا، اگر اس کی کوئی دنیا کی مشکل بھی ہوگی نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم کا صدقہ دور فرما دے گا۔ اور آخری روایت بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اسی بات کو بڑھا کے گرامی قدر، آج افراتفری کا دور ہے، اور دین یا دینی ادارے یا دینی محافل و مجالس، یہ جو رشد و ہدایت کے مراکز ہیں نا، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، ان کے اوپر کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ہے۔ اتنا بڑا کمپلیکس اور اتنی بڑے ڈپارٹمنٹ میں کام، درس نظامی میں، حفظ میں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے جو ادارے یہاں پہ قائم ہیں قبلہ شاہ صاحب کے، یہ کون کر رہا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے، میں نے اپنی بزرگوں سے، اساتذہ کے پاس بیٹھ کر جو پڑھا اور سمجھا ہے کہ اس کام کی سرپرستی ہوتی ہے تو مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ آج دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگ چلے جائیں، لوگ مایوس ہیں، خراب پتی مایوس ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ موت مانگتا ہے، موت نہیں آتی۔ آج ہم کہتے ہیں نا امریکہ بڑا امیر ہے، آج ہم مغرب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑے امیر ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے، حضور ضیاء الامت سیدی پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، وگرنہ بے حاصلی و بے خیردی بود۔ فرماتے تھے لمحے وہی ہیں جو رسول اللہ کی یاد میں گزر جائیں، وگرنہ وقت تو سارے کا سارا بیکار ہو جاتا ہے۔
تو یہ وقت اللہ اور رسول کی یاد میں کہاں سے گزرے گا؟ کسی یونیورسٹی میں گزرے گا؟ آج دیکھیے نا آپ کی جو سیاستدان ہیں، وکیلوں کا سربراہ، اس کو سورۃ الاخلاص نہیں آئی. سیاستدانوں میں بڑا نامی خامی اللہ اس کی بخشش کرے، فوت ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر نہیں آئی. وزیروں مشیروں کی کہانیاں ہیں. ارے اس دور میں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، عرب لہجے میں پڑھ رہا ہے، تو ایک مدرسے کا طالب علم پڑھ رہا ہے، ایک فقیر کا تربیت یافتہ پڑھ رہا ہے. اور آخری جو روایت بیان کرنے لگا ہوں، آؤ ان مدارس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، ان بزرگوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. سائنسی ایجادات میں جانے والوں، سائنسی دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں، رب کعبہ کی قسم اگر آج بھی سکون ممکن ہے تو انہی اداروں کے اندر ممکن ہے. اگر دنیا اور آخرت. ابھی میں جب شاہ صاحب قبلہ کے پاس بیٹھا تھا تو شاہ صاحب نے حاجی صاحب کا تعارف کروایا اور کہا یہ خشت اول ہیں. مجھے نام اچھی طرح حاجی صاحب کا یاد نہیں، بھول گیا، یہ تشریف فرمایا. یہ خشت اول ہیں، پہلی اینٹیں اس ادارے کی. تو یاد رکھیے جو خشت اول ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی کام کر لو، لیکن جب دین کا کام، مدرسے کا کام، مسجد کا کام کوئی شخص کرے گا، پہلی اینٹ بنے گا تو ایسے نہیں بنے گا، رسول اللہ کی نگاہ سے بنے گا، رسول اللہ کی عطا سے بنے گا. ایک بہت بڑے محدث ہیں، مورخ ہیں، حافظ ابن عساکر، کہتے ہیں ہم ایک آخری روایت بھی ہے اور بڑی ایمان افروز ہے اور توجہ طلب بھی ہے. کہتے ہیں ایک محدث کے پاس اکتساب فیض کرنے کے لیے گئے. جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچا گھر تھا، کچا مکان تھا. ہم بھی بیٹھ گئے، کہا حضور کچھ حدیث پڑھنی ہے. کہا بیٹھ جاؤ، کھانا میرے پاس نہیں ہے، رہائش میرے پاس نہیں ہے، میری بھی جھونپڑی ہے، تم بھی بنا لو. کہا کچی کانوں کی ایک جھونپڑی ہم نے بھی بنا لی. درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے کہا جب تک تم نے پڑھنا ہے پڑھاتا جاؤں گا. علم کی تحصیل شروع ہو گئی، وہ پڑھاتے چلے گئے. ہم 4 لوگ تھے، ابن عساکر کہتے ہیں ہم 4 لوگ تھے، تو طے کیا کہ کھانا بھی خود بنائیں گے. ایک یہودی دکاندار تھا، اس کے پاس گئے کہ تم سودا دیتے چلے جاؤ، جب علم ختم ہو جائے گا مزدوری کر کے تم کو پیسے واپس لوٹا دیں گے، تب تک جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں سودا دیتے جائیں، کھانے پکانے کی چیزیں دیتے جائیں. ٹھیک ہو گیا. پڑھتے گئے. ایک سادہ دوست جاتا، سودا سلف لے آتا، ایک کی باری ہوتی وہ پکاتا، سارے کھانا کھا لیتے. وقت آیا جو کچھ پڑھنا تھا نا، پرانے زمانے میں لوگ ایسے علم حاصل کرتے تھے. نحو ایک استاد کے پاس، فقہ دوسرے کے پاس، بندیال جاؤ وہاں سے منطق اور نحو پڑھ کے آؤ. ہمارے استاذ علامہ غلام ہم جامع المعقول والمنقول غلام محمد توسیع صاحب فرماتے تھے ہم استاد صاحب کے پاس منطق پڑھنے گئے تھے. علامہ رفیق الحسنی صاحب فرماتے تھے میں منطق پڑھنے کے لیے جناب توسیع شریف گیا تھا. وہ بزرگ سفر کرتے تھے علوم کے لیے. اچھا حدیث پڑھنے کے لیے کسی اور استاد کے پاس جانا پڑتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے 4000 اساتذہ سے میں نے اکتساب فیض کیا. کتنے اساتذہ سے بولیے؟ 4000. علم ختم ہو گیا، پڑھا، یعنی جو کتاب پڑھنی تھی، جو حدیثیں پڑھنی تھی. واپس آنے لگے، اس یہودی کے پاس گئے، اس سے کہا کہ حساب کتاب کرو تاکہ ہم مزدوری کر کے آپ کے پیسے چکتا کریں اور واپس جائیں. یہودی نے رجسٹر کھولا، اس نے کہا اور ہماری طرف دیکھا اور یوں کراس کا نشان لگایا. کہا تم مہمان تھے، آئے تھے میرے گاؤں میں پڑھنے، بس میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. کون تھا بولیے؟ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں میں اپنے علاقے واپس چلا گیا، وہاں سے حج کا قافلہ گزر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ حج کو چلے جائیں. میں بھی حج کو چلا گیا. میں ان شارٹ عرض کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جناب میں وہاں پہ جب پہنچا نا، طواف کا 6 چکر میں تھا، میں نے دیکھا کہ وہی یہودی طواف کعبہ کر رہا ہے. حیران ہو گیا کہ یہودی ہے، یہودی تھا چند دن پہلے تک، تو آج طواف کعبہ کر رہا ہے. میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے نگاہیں آپس میں جب ملی نا، طواف ختم ہو گیا. وہ آب زمزم پینے کے لیے بیٹھا، میں بھی بیٹھ گیا. میں نے کہا اگر میں محسوس نہ کیجئے، اگر بھول نہیں رہا تو آپ وہی نہیں ہو. جائے کہا وہی ہوں. کہا پھر یہاں کیسے؟ کہا کیا پوچھتے ہو، جب تم روانہ ہوئے نا میں سویا، قرض معاف کر کے سویا.
رات کو سویا قسمت جاگی، ایک سنہری چہرے والی شخصیت تشریف لے آئی۔ خواب کی کیفیت ہے، اور میں خواب کے اندر وہی دستہ، وہی کتاب، وہی چیپٹر کھول رہا ہوں جہاں پہ آپ کا کھاتا لکھا ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حساب بتائیں، کتنا حساب ہے؟ میں حساب بتانے لگتا ہوں، کراس لگانے لگتا ہوں کہ وہ ہاتھ، وہ شکل نورانی شخصیت چہرے والے میرے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے میرے دین کے پڑھنے والے پہ احسان کیا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ کہا اشرفیوں کی ایک تھیلی مدینے کے تاجدار نے میرے حوالے کی، کہا جو دین کے طالب علم کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن اور سنت کے ابلاغ اور تبلیغ کے لیے جو خرچ کرتا ہے، ابھی حاجی صاحب مجھے ادھر ہی بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے، جب شاہ صاحب بتا رہے تھے نا کہ جی یہ خشت اول ہیں، انہوں نے پہلی بنیاد رکھی۔ شاہ صاحب غالباً حج پہ تھے، عمرہ شریف پہ تھے، ساتھ ہی شاہ صاحب نے بتایا کہ تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ اللہ نے ساری کمیاں بھی پوری فرما دی۔ اچھا میں اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تقریر میں جا کر یہ بات کروں گا۔ کہا کہ وہ ہتھیلی میرے حوالے ہیروں کی، کہا کئی گنا پڑھ کے تھے۔ مدینے کے تاجدار نے کہا کہ جو شخص میرے طالب علم پر دین کے ابلاغ کے پیسہ خرچ کرے اور دنیا میں معاوضہ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کہا دوسرا انعام کیا کیا مدینے کے تاجدار نے؟ کہا ہاں سنو، یہ بھی نہیں ہو سکتا بندہ احسان میرے دین پہ کرے اور کافر مر جائے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نور الہدا اسلامک سینٹر کے محبو، تمہیں مبارک ہو۔ علماء حق کے ساتھ منسلک رہنے والوں، دین اسلام کی تبلیغ میں اپنا پیسہ خرچ کرنے والوں، سن لو، رب کعبہ کی قسم دنیا کے کسی کھاتے میں پیسے ڈالو، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے جو دین کے مراکز میں پیسہ ڈالے گا، ہمیں بزرگوں نے یہی پڑھایا ہے، وہ ایسے نہیں ڈالے گا، مدینے کے تاجدار کی نگاہ سے ڈالے گا۔ اگر اس نے ڈال دیا تو مدینے کے تاجدار اس کو معاوضہ دیں گے۔ اور دنیا میں جو شخص بھی دین کے نام پہ اٹھا ہے اور اس کی للکار میں محمد عربی کی غلامی ہے تو رب تعالیٰ نے اسے دنیا و مافیہ میں عزت بخشی ہے۔ تو آئیے، یہ مجلس علم ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے، مجھے یقین مانیے۔ بس میں نے اپنا معافی ضمیر کہہ دیا کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، شاہ جی آپ کی محبت ہے کہ اتنے دیوانے آئے ہیں، اور اللہ اس کورس کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے سیکھیں، جتنا بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع مت کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو اپنے اختتام تک اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات 11 گنا ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت ہی عزت و احترام کے لائق ہو حضرات گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، جناب محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑے ہی آسن انداز میں علم دین کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کے حصول کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، گفتگو آپ فرما چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ روزانہ اتوار کے علاوہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا، آپ کو پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے۔ ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والی ہستی کون ہے؟
سارے بتا دو۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والی ہستی کون ہے؟ عربی کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب مکرم کو قرآن کریم اللہ نے سکھایا ہے۔ اور میرے کریم آقا کو مخاطب کر کے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ دو چیزیں ہیں، یہ چیز کیا ہے، یا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، یہ چیز کیا ہے، یا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، یہ کیا ہے، یا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ دو ہی صورتیں ہیں نا، درمیانی کو تیسری صورت ہے یا میں کسی چیز کا علم رکھتا ہوں یا پھر نہیں رکھتا۔ میرا اللہ میرے کریم کو فرماتا محبوب جو تم نہیں جانتے تھے میں نے بتا دیا۔ اب کیا رہ گیا؟ اب کیا رہ گیا؟ سب کچھ آ گیا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے امتیوں کو ارشاد فرما دیجیے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو غیر ممکن ہے، نہیں گن سکتے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں آسمان کی سطح پر بکھرے ستاروں کو گن سکتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ پوری زمین کے ذرات کو گن سکتا ہوں، کہے کہ سارے سمندروں کے قطرات کو گن سکتا ہوں، آپ اسے جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ وہ مگر اسے کافر جو کہ یہ کہے کہ میں اللہ کی نعمتیں گن سکتا ہوں وہ کافر ہو جائے گا، نص قطعی کا انکار کرے گا۔ کہ رب فرماتا ہے تم نعمتیں میری نہیں گن سکتے، وہ کہے میں گن سکتا ہوں، گویا وہ اپنے رب کے اس ارشاد گرامی قدر کا انکار کرے گا نا۔ وہ اللہ کہ جس کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، وہ میرے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتا ہوا اتممت علیکم نعمتی، محبوب وہ ساری نعمتیں میں نے تجھ مصطفیٰ کو دے دی ہیں۔ تو باقی رہ کیا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ فصاحت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ بلاغت ہے قرآن حکیم کی۔ ایک جملہ میں سب کچھ بتا دیا، یا چیز خشک ہوگی یا تر ہوگی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا کوئی چیز خشک ہوگی، یہ ٹیشو پیپر خشک ہے، یہ پانی، کوئی تیسری شے بھی ہو سکتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کائنات کی ساری خشک و تر اشیاء کو میں نے قرآن میں ذکر کر دیا اور قرآن کا علم محبوب کو عطا کر دیا۔ اب بتائیے اس کائنات ہستی میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اس قدر فضیلت کے باوجود میرے رب نے میرے کریم کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سب کچھ دے کر بھی پھر کیا فرمایا؟ محبوب یہ دعا کرو اے اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ اگر پوری کائنات میں علم سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو میرا اللہ میرے کریم کو یہ فرماتا تم یہ مانگو۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو کیا فرمایا؟ تم اب بھی علم کی مزید دعا کرو۔ اس لیے کوئی آدمی یہ کہہ لے کہ میں نے علم مکمل حاصل کر لیا، دراصل وہ جاہل ہے، اس علم کو حاصل کیا ہی نہیں ہے۔ جب وہ کائنات کی وہ ذات بابرکات کے جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی علم والا پیدا کیا ہی نہیں ہے، اسے بھی اللہ نے حکم دیا کہ مزید دعا مانگو کہ اور علم عطا کروا۔ اور پتہ چلا کہ انسان پیدا ہونے سے لے کے قبر کی دیواروں تک طالب علم ہے، اور اسے طالب علم رہنا چاہیے۔ اگر یہ طالب علم ہی رہے گا تو مزید فضیلت کیا ملے گی؟ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہوتا ہے، بنتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہوا مارا جائے گا اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت عطا فرما دے گا۔ اس لیے زندگی کے جس بھی حصہ میں آپ ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، اودیر عمر ہے، ضعیف العمر ہے، جس بھی حصہ میں ہے طالب علم رہیے، جس بھی حصہ میں ہے طالب، مزید سیکھتے رہیے، مزید سیکھتے رہیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ جناب محترم ڈاکٹر صاحب الحمدللہ تعالیٰ آپ نے PhD فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، خلاق کائنات کی عنایات بے پایا ہے، اور آپ نے جس انداز سے علمی گفتگو فرمائی ہے یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ کتنے آسان انداز میں آپ نے آپ کو سمجھایا اور بتایا کہ سارے علوم کا سرچشمہ دراصل قرآن کریم ہے۔ مسٹر موسس بکائی ہے، اس سے کتاب لکھی ہے قرآن کریم اور سائنس کے موضوع پر،
اور اسے کہا کہ دنیا کا پہلا مذہب یہ اسلام ہے جس نے سائنسی علوم کو اپریشیٹ کیا ہے، سائنسی علوم کو ثابت کیا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے مذہب کے اعتبار سے سائنس کی مخالفت کی ہے، اور یہ واحد مذہب ہے کہ جس نے، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا کہ سائنس، حقیقت یہ ہے کہ سائنس سر پٹکتی رہتی ہے، جس وقت وہ صحرا میں گھوم پھر کر اپنے آپ کو خاک آلود کر چکتی ہے تو پھر آخر میں سر جھکاتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے دروازے پر جھکاتی ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور میرا ایک تعلق طب کے ساتھ بھی ہے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں یہ عموماً بات کیا کرتا تھا اس زمانہ میں بھی کہ جب سائنسدان اور ڈاکٹر حضرات یہ حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، دودھ پلائے گی جوانی ڈھل جائے گی، اس کی برس جو ہے وہ لوز ہو جائے گی، اس کی جوانی باقی نہ رہے گی۔ اور ہم نے ڈبے کے دودھ میں بہت سارے وٹامنز اور منز وغیرہ شامل کر دیے ہیں، بہترین خوراک بچے کے لیے یہ ڈبے کا دودھ ہے، ماں دودھ نہ پلائے۔ سائنس کے اعتبار سے اعلیٰ دودھ وہ ہے جو ڈبے کا دودھ ہے، اور انہوں نے ڈبے کا دودھ بچوں کو لگا دیا۔ جس برسٹ کو لوز ہونے سے بچانا چاہتے تھے، کینسر کا شکار ہو کے سرے سے ریموو کرانا پڑا، بچوں کو 6 مرضوں کے انجیکشن لگانے پڑے، پھر بھی بچے بیمار ہونے لگے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر پھر دوبارہ وہی واپس آئے کہ بچے کے لیے بہترین خوراک ماں کا دودھ ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی دروازے مصطفیٰ پر ہی سر جھکانا پڑتا ہے۔ میرے ایک دوست میرے پاس گٹی میں تھے، وہ اسکول ٹیچر تھے، وہ چند لوگوں کو جو اخبار نویس سے میرے پاس ملنے کے لیے وہ تشریف لائے، تو ان کا سوال یہ تھا جو انٹرویو کے لیے تشریف لائے تھے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اسلام سائنس کی مخالفت کیوں کرتا ہے، ان کا یہ سوال تھا۔ تو میں نے کہا کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا سوال آپ کے عدم علم کی دلیل ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ جو آپ مجھے سوال کر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم شلم ہے کوئی نہیں ہے، ویسے ہی آپ سوال کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ سائنس اور آرٹ کا فرق کیا ہوتا ہے۔ سائنس اور آرٹ کسے کہتے ہیں؟ آرٹ ہوتا ہے سطحی طور پر کسی علم کو حاصل کرنا، سائنس ہوتا ہے گہرائی کے ساتھ ڈیپلی کسی شے کو حاصل کرنا۔ میں نے ان کو مثال دی کہ ایک آدمی ذمہ دار، وہ اپنے گھر میں جس سے بھینس رکھی ہے وہ 2 وقت یا 3 وقت بھینس کو چارہ ڈالتا ہے، اور وقت ہوتا ہے تو دودھ دھو لیتا ہے، یہ اس کا فن ہے، آرٹ ہے۔ دودھ دھونا اسے آتا ہے، ہر کسی کو نہیں آتا، اسے دودھ دھونا آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بھینس کو میں اس وقت پر چارہ دوں گا، پانی پلاؤں گا وغیرہ وغیرہ، بھینس کو سنبھالنا، اس کو باندھنا، لانا جانا، جو اس کا ایک آرٹ، ایک فن ہے، اس سے وہ ماہر ہے۔ یہ ہے وہ آرٹ کا سطحی علم۔ اب بھینس کے جسم میں دودھ پیدا کرنے والے کون سے غدد ہیں، کیسی دودھ پیدا ہوتا ہے، کیا فنکشن ہوتے ہیں، وہاں کیا پروسیس ہے، ان سب چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے۔ یعنی سطحی طور پر کسی علم کو جاننا آرٹ ہے، گہرائی تک جانا وہ سائنس ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ کلمہ طیبہ کے بعد ارشاد فرمائیے کہ اسلام کا سب سے بہترین رکن کون سا ہے؟ 5 رکن ہے نا، کلمہ طیبہ کے بعد کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نماز۔ تو میں نے کہا دیکھیے نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حرم کعبہ کے جانب تمہارا چہرہ ہونا چاہیے۔ کیا بلا حرم کعبہ کے جانب تمہارا چہرہ ہونا چاہیے؟ تو جب تک بندہ سائنس کا علم حاصل نہیں کرے گا اس کو ڈائریکشن آف کعبہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرا چہرہ حرم کعبہ کی جانب ہے کہ نہیں؟ پھر 45 ڈگری کے اندر ہوگا تو پھر نماز ہوگی، 45 ڈگری سے بڑھ جائے گا پھر نماز ہی ہوگی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا جب تک وہ سائنس کا علم حاصل نہیں کرے گا، جغرافیہ کا علم حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے ایمان والوں پر نماز
اوقات مقررہ میں فرض فرمائی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا طلوع فجر ہو گیا جب تک سائنس کا علم حاصل نہیں کرے گا؟ کیا بات، کیسے پتہ چلے گا زوال آفتاب ہو گیا ہے نماز ظہر کا وقت ہو گیا؟ کیسے پتہ چلے گا سورج غروب ہو گیا میں نماز مغرب ادا کر لوں؟ قرآن کریم نے تو جو پہلی کلمہ طیبہ کے بعد عبادت کا ذکر کیا نماز کا، وہ سائنس کے بغیر حاصل ہی ہوتی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام سائنس کی مخالفت کرتا ہے؟ مخالفت نہیں کرتا، بلکہ سائنس تحقیق کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتی ہے قرآن کریم 14 صدیاں پہلے بتا چکا ہوتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے سیرت امام الانبیاء قرآن اور بائبل کی روشنی میں نے دیگر بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے۔ پاکستان کے ایک پادری امان لوتر راتک نے یہ مضمون جنگ اخبار میں شائع کروایا تھا اور میں نے وہاں سے نقل کی اپنی کتاب کے اندر۔ ڈاکٹر کیتھل مور کینیڈا یونیورسٹی میں فیکلٹی آف میڈیسن کا جو پریزیڈنٹ تھا اور جنین کا ماہر تھا، یعنی بچے کے ابتدائی جو تخلیقی مراحل ہوتے ہیں اس کے سلسلہ میں وہ جو خواتین کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آتے ہیں اس میں وہ ڈاکٹر تھا۔ ویسے تو تھا ہی بھی ایم بی بی ایس، لیکن وہ اسپیشلائزیشن اس نے اس چیز میں کر رکھی تھی کینیڈا کا۔ وہ سعودیہ میں ایک کانفرنس میں آیا، ہر سال سعودیہ والے کانفرنس کرواتے ہیں، سائنس کانفرنس۔ ریاض میں اس نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد وہ بطور ایک وزٹر ایک وزٹ کرنے والا اس حیثیت کے ساتھ وہ متعلقہ لائبریری میں گیا، اور کوئی بھی لائبریری میں جانے والا ان لوگوں کے تھوڑا سا احساس کو محسوس کرتا ہوا کہ یہ سمجھیں گے اس نے لائبریری میں دلچسپی لی ہے، ویسے ہی کوئی کتاب نکال لیتا ہے ایسے ورگردانی کی، اس کو رکھ دیا، وہ نکال کے ماشاءاللہ بڑی اچھی لائبریری وغیرہ وغیرہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ پھر وہ تو کچھ نوٹس تحریر کرتا ہے، میں نے لائبریری کا وزٹ کیا، ماشاءاللہ کتابیں وغیرہ وغیرہ۔ اس مقصد کے لیے وہ تھوڑا سا کتابوں کو دیکھتا ہے، سرچ کرتا ہے۔ جب رب کائنات جل وعلا کسی کے لیے راہ آسان فرمانا چاہتا ہے تو اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہدایت کا لفظی معنی ہی ہے، وہ راستہ جو کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ رب کائنات اس کو ہدایت عطا فرمانا چاہتا تھا۔ اس ریک سے ایک کتاب اٹھائی، اس کو کھولا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہدایت کے راستے کھولنے چاہتا ہے تو خود اہتمام فرما دیتا ہے۔ اس سے دیکھا کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے ہر صفحے پر 2 کالم بنے ہوئے ہیں، ایک کالم میں عربی لکھی ہوئی ہے اور دوسرے کالم میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ترجمہ اس کا لکھا ہوا ہے۔ وہ عربی سے لابلد تھا، نہیں جانتا تھا، لیکن انگلش میں تو وہ ماہر تھا۔ اس سے پڑھا، اتفاق کی بات ہے کہ یہ قرآن کریم تھا، اور جو صفحہ کھلا یہ 14واں پارہ تھا نہ 18واں پارہ تھا۔ اس کی 14 نمبر آیہ برکت، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ یہ آیہ برکت تھی، اور اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کو ترجمہ پڑھنے کے بعد اس سے کتاب کو بند کر کے اس کے فرسٹ پیج جو پہلا ورک ہوتا ہے اس کو دیکھا کہ یہ کس آدمی کی، کس سائنسدان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مترجم کا نام تو تھا لیکن کتاب کے مصنف کا نام نہیں تھا، مؤلف کا نام نہیں تھا، مرتب کا نام نہیں تھا۔ پلٹ کے دیکھا پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، کہ مجھے پتہ چلے یہ کتاب لکھی کس نے ہے، مگر کتاب پر تو کسی بھی مصنف کا نام نہیں لکھا تھا، فلاں لکھی، وہ ترجمہ فلاں ہے، یہ لکھا تھا۔ اس سے حیران ہو کر اس شخص سے پوچھا جو اس کو وزٹ کروا رہا تھا کہ یہ کتاب کس سے لکھی، سائنس کی کتاب؟ اس سے بتایا یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب ہدایت قرآن کریم ہے۔ جب اسے یہ بتایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حیرانی کے ساتھ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا صرف
نصف صدی پہلے جب الیکٹرانک مائکروسکوپ ایجاد ہوئی ہے، مرغی کے انڈوں پر تجربہ کر کے جن باتوں کا آج ہمیں پتہ چلا کہ 14 صدیاں پہلے وہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا کہ انسان پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ مادر رحم میں جو اسلام کے جو انسان کے تخلیقی مراحل ہے 14 صدیاں پہلے وہ بتا دیے گئے، وہ تو ہمیں صرف نصف صدی پہلے الیکٹرانک مائکروسکوپ ایجاد ہونے کے بعد پتہ چلا پہلے کیا ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے شاہ ڈاکو ثانی کے زمانہ میں کوئی انسان اتنی ترقی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ جان سکتا کہ انسان کی ابتدائی تخلیقی مراحل کیا ہے۔ میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ جو سائنس آج بتا رہی ہے میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے بتایا۔ ان القوت فی الرما، میرے نبی نے فرما دیا تھا رمی کرنا، دور سے کسی شے کو پھینکنا۔ رمی جمارہ آپ جانتے ہیں حجاج کرام، دور سے کسی شے کو پھینکنا کیا کہلواتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا رمی کا علم حاصل کو، اس میں قوت ہے۔ کل اس کا معنی تیر اندازی بنتا تھا، دور سے دشمن پر پتھر پھینکنا بنتا تھا، ہاتھ میں حربہ پکڑ کر پھینکنا بنتا تھا، دور سے کسی نشانے پر چیز کو مارنا۔ آج اس کا ترجمہ راکٹ ہے، کیا بات، میزائل ہے۔ سبحان اللہ۔ کل میرے نبی نے جو بتایا تھا وہ آج ثابت ہو رہا ہے کہ اصل قوت کس میں ہے۔ ایک ایشیا میں بیٹھنے والا وہ یورپ تک مار کرتا ہے، یہیں بیٹھ کر وہ کیا کہتا ہے؟ رمی کرتا ہے۔ میرے نبی نے اسے وقت فرمایا تھا کہ رمی میں قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسی میں طاقت آ جائے گی۔ 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے تربیت فرما دی ہے، اس لیے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کوئی کتاب کچھ عرصہ کے بعد پرانی ہو جاتی ہے، قرآن کریم کبھی بھی پرانا ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح یہ کل قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے اور قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں غواص گوتا لگانے والا اپنی اپنی طاقت اور ذوق کے مطابق موتی نکالتے ہیں، جس طرح حضرت نے موتی نکال کر آپ کے سامنے پیش فرمائے، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمندر کے سارے موتی میں نے نکال لیے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر یہ سمندر تو اپنے اندر حد رکھتا ہے کہ مخلوق ہے نا، اللہ کا کلام تو مخلوق ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کما کو سمجھ لینا یہ غیر ممکن ہے۔ اس لیے الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو فرمایا کہ علم مزید حاصل کی، عرض کیجیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ میں گزارش کروں گا آپ یہ نہ کہیے کہ میں 15-20 کورس کر چکا ہوں، 30 کورس 34 جو کہا جاتا ہے یا 32-34 یہ بطور احتیاط کہا جاتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ 1977 کو میں چندیا تلاوہ میں آیا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں کہ 1-2 سال بعد ہی میں نے کورس شروع کروا دیا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک بعض احباب ایسے ہیں جو تسلسل کے ساتھ کورس میں آتے رہے ہیں۔ حضرت نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، یہ جو کچھ ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ان کا اظہار عقیدت نہیں تھا، یہ انداز خطیبانہ نہیں تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وہی بات تھی جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی۔ میرے نبی فرماتے انما انا القاسم واللہ یعطی، عطا تو رب فرماتا ہے مگر تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے جو فرمایا کہ ان کے وسیلے سے ملتا ہے تو پھر تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی ہیں نا۔ یہ حدیث بھی کتاب العلم ہی کی ہے، حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ میرے نبی فرماتے میں عطا کرتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے۔ میں بارگاہ بے کس پناہ میں پہلے حاضر ہوا 23 مارچ کو، اور 13 اپریل کو میں واپس آ گیا۔ میرے ساتھ کچھ احباب تھے، روضہ انور پر میں نے، یہاں بیٹھے ہیں میرے دوستوں، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں دوسرے بھی، میں نے روضہ انور کے قریب کھڑے ہو کے کہا تھا کہ حاجی صاحب آج کے بعد رئیس الجامعہ محمد سعید الحسنی محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ رئیس الجامعہ یعنی جو جامعہ کے سربراہ ہیں نا، رئیس الجامعہ محمد سعید الحسن نہیں ہے، آج کے بعد رئیس الجامعہ
محمد مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ تعالیٰ ابھی بدائے مانا بدا. میں بحمد اللہ تعالیٰ سم اللہ تعالیٰ 13 تاریخ کو، میں 23 کو گیا تھا، 13 اپریل کو واپس آ گیا. میرے اللہ کی شان کریمی دیکھیے، کچھ دوستوں نے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا. جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے نبی کی خواہش سے ہوتا ہے. ان کو پھر حکم ہوا کہ اس کو ساتھ لے کے، اور مجھے پھر میرے نبی نے اپنے دربار میں بلا لیا. میرے نبی نے میرے دربار میں بلا لیا. اور پھر اس سفر میں الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مزید کر فرمایا کہ میں رمضان میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے مزار مقدس پر بھی حاضر ہوا. سبحان اللہ. اور یہ جمعۃ المبارک کے دن میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی، سیدنا ابو ذر غفاری کے موضوع پر ہی. بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ دیکھیے میرے کریم اپنی عطاؤں سے کس طرح نوازتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہنے کو تیار ہوں، اور کہتا ہوں، حقیقت کہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ میں ناچیز و حقیر بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کی رحمت، میرے نبی کی شان کریمی کا صدقہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز ایک حقیقت ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ویسے جملہ کہہ دیتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا میں ویسے جملہ نہیں کہہ رہا. مجھے پتہ ہے من آنم کہ من دانم، میں کتنے پانی میں ہوں اس چیز کا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں. میں ایک مرتبہ بہت مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے چھوٹے سے مچھر سے نمرود کی خدائی کے بت کو پاش کروا کے کر کے رکھ دیا تو مچھر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نمرود کو ہلاک کیا. اور تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ تجھے اپنی چٹکیوں میں مل کر تیرا کچومر نکال سکتا ہے، مچھر تیری طاقت کیا ہے؟ کام لینے والے نے کام لیا ہے. وہ اللہ جو مچھر سے نمرود کی خدائی کے بت کو پاش کروا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر ہاتھیوں کو خش و خاشاک میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ اللہ اپنے کسی بندے سے، اپنے نبی کے غلام سے کام لے لے تو یہ اس کا احسان ہے. وہ کام لے لیتا ہے. اس کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. جب میں پیدا نہیں ہوا تھا میرے نبی کے دین کا کام ہوتا تھا، جب میں مر جاؤں گا میرے نبی کے دین کا کام ہوتا رہے گا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. حضرت ارشاد فرما رہے تھے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں، میری وجہ سے نہیں آ رہے. میں خلق والا نہیں ہوں، میری وجہ سے نہیں آتے، میرے نبی کی وجہ سے آتے. اگر کوئی میری عزت کرتا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے کرتا ہے. بحمدللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، بحمدللہ تعالیٰ میرے کورس کی یہ خصوصیت ہے. اتنے عرصے سے کورس ہو رہا ہے. عام طور پر ہوتا ہے کورس ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے بعد فلاپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. دن بدن لوگوں میں کمی آتی رہتی ہے. میرے کورس میں آخر دن تک لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں. مولانا اطال مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمع قادری رضوی والے، جی اللہ اطال مصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، وہ فرمانے لگے میں لاہور کو جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، صبح کا وقت تھا، آندھی بھی تھی، بارش بھی تھی. میں لاہور جب میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو یہ جو شیخو پورہ روڈ ہے سڑک پر، اس وقت یہ مدرسے کے سامنے جو 4 دیواری بنی ہوئی تھی یہ بھی نہیں بنی تھی، اس وقت کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اطال مصطفیٰ نوری صاحب کہ میں جا رہا تھا لاہور، میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا، بارش کی وجہ سے آہستہ سا گاڑی جا رہی تھی. ہم نے دیکھا کہ سڑک پر بہت ساری عورتیں، بچیاں، مرد وہ بارش میں بھیگتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں، اور یہ جو کھیت ہے نا سامنے پگ ڈنڈیوں میں سے ہو کر آ رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو بندہ تھا حیران ہو کے دائیں بائیں دیکھنے لگا، اتنے لوگ بارش میں بھیگ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے میں نے کہا یہاں ایک فقیر نے ڈیرا لگا رکھا ہے، اس کے ڈیرے پہ جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں وہ بندہ حیران ہو کے کہنے لگا نوجوان بچیاں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، بابے ہیں، بارش ہو رہی ہے اس میں بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کون سی چیز ان کو
پرکشش نظر آ رہی ہے، جس کی طرف وہ کشاں کشاں آ رہے ہیں، محمد سعید الحسن نہیں ہے، محمد کریم ہیں کہ جن کے دین متین کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ میرے اللہ کا کرم ہے، رب کائنات کا احسان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جل وعلا جس طرح تو نے اپنی شان کریمی کے تصدق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی ہے، مولا تعالیٰ اسی طرح اپنے شایان شان ہماری حاضری کو قبول بھی فرما لینا۔ ہمارے اس عمل کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث عزت بنانا، حضور کی نظر میں سرخ رو فرما دینا۔ اے اللہ رب العزت جل وعلا تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے سارے علماء حقہ کا سایہ تا دیر ہم ناچیز و حقیر بندوں کے سروں پہ قائم و دائم فرمانا۔ اللہ رب العزت جل مجل کریم مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ تعالی جل وعلا اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور اپنے دربار مقدس میں شفع قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔